بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو ابو، والد صاحب، باپ، فادر، ان سب کی شکایتوں کے لیے بھائی صاحب۔ یہ ابو بھی نا بہت ہی تنگ کرتے ہیں یار، عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ کریکٹر ہے نا، وہ والد صاحب کا ہوتا ہے۔ ماں کے لیے بیٹے کا ہونا کافی ہوتا ہے، میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ باپ کے لیے بیٹے کا صرف ہونا نہیں، کچھ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے نا، وہ باپ کا گھمنڈ ہوتا ہے، باپ کا غرور ہوتا ہے۔ جس طرح بچے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں نا، ایک عمر ایسی آتی ہے کہ باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے نام سے پہچانا جاؤں۔ کوئی مجھے بھی بولے کہ یہ جا رہا ہے فلاں کا باپ ہے، اس کا فلاں بیٹا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ دور زندگی میں پلٹ کے واپس آئے۔ جس طرح وہ کبھی والد کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے والد کو لوگ اس کے نام سے جانتے تھے۔ یہ سائیکل زیادہ ریپیٹ ہو، واپس سے ریپیٹ ہو، بیٹا ہو اور کچھ ضرور ہو۔ کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا کریں، 50، 55، 60، 65، 70 سال کا جب لیٹا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو ایک عجیب سی تھکان نظر آئے گی۔ آپ بولیں گے یار ڈیڈی اتنے لیزی ہو گئے ہیں، ہمیشہ سست پڑے رہتے ہیں، ان میں نا کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی جوش نہیں ہے، کوئی ولولہ نہیں ہے، کوئی ایڈونچرس نہیں ہے، یہ تھکان کہاں سے آ گئی؟ ان سے بیٹھ کے پوچھیں تھکان کہاں سے آئی؟ ایک آدھ دن کی تھکان کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یہ صدیوں کی تھکان ہوتی ہے۔ مرد نہ رونے کی اداکاری کر نہیں سکتا، بالکل اسی طریقے سے تھکان کی اداکاری نہیں کر سکتا۔ وہ بھی کبھی بڑا بننا چاہتا تھا، اس کے بھی بڑے بہت سارے لوگ تھے، لیکن کام کر کر کے پس کے یہ تھکان اس کی پرسنلٹی کا حصہ بن گئی۔ چلیں آپ ایک چھوٹا سا کام کریں، آج آپ کو ایک ایکسرسائز دیتا ہوں۔ اپنے ابو کے پاس جائیے، ان سے گلے ملیے اور ان سے پوچھئے کہ وہ اپنی جوانی میں کیا بننا چاہتے تھے۔ پوچھئے ڈیڈی آپ نا 20 سال کی عمر میں کیا کرنا چاہتے تھے، آپ 22 سال کی عمر میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی بغاوت کرنی تھی، ان کو بھی دنیا سے لڑنا تھا، ان کو بھی بہت ساری چیزیں جیتنی تھیں، اور ان کو بہت سارے کام کرنے تھے، ان کی بھی بہت سارے خواب تھے، بہت سارے سپنے تھے، بہت بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے ضرور ہوں گے۔ لیکن اس زندگی کی تگ و دو کے اندر، اس زندگی کو پالنے پوسنے میں، آپ کی پرورش اور تربیت کے اندر، گھر کو سمیٹ کے بنا کے چلانے میں، جسٹ ٹو میک دی اینڈز میٹ، وہ کہیں کھو گئے۔ وہ 22 سال کا جو لڑکا تھا، وہ اب اس کی پرسنلٹی میں کہیں نظر نہیں آتا، اس کی آنکھوں میں بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن یہی ہمارا المیہ ہے۔ جب ہم 5 سال کے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے ابو دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ جب ہم 10 سال کے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ان کو سب کچھ معلوم ہے، ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود ہے۔ جب ہم 15 سال کے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ابو ٹھیک آدمی تو ہیں لیکن غصے کے تیز ہیں۔ جب ہم 20 سال کے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ابو پہلے جیسے نہیں رہے، برداشت نام کی تو چیز نہیں ہے اس شخص کے اندر۔ جب ہم 25 سال کے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں بھیا ان سے اتفاق ممکن نہیں ہے، امی نے پتہ نہیں زندگی کیسے برباد کر دی اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے، کیا ظلم اس کے اوپر نہیں ہوئے ہوں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امی اس شخص کے ساتھ زندہ کیسے ہے۔ جب ہم 30 سال کے ہوتے ہیں تو ہماری کسی بات کا ایگریمنٹ ابو کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ یہ بولتے ہیں ہم یہ بولتے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں، بالکل الٹ۔ وہ صحیح بھی بات بولیں گے تو ہمیں اس کا الٹا کرنا ہوگا۔ جب ہم 35 سال کے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کاش ابو نہیں ہوتے، یا کہیں اور رہ رہے ہوتے، ہمارے گھر پہ نہیں ہوتے، کیا مصیبت ہے 24/7 کی ایک نا مسلسل ویجیلنس لگی ہوئی ہے، دیکھتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، اس بندے کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ جب ہم 40 سال کے ہوتے ہیں، اب تھوڑی تھوڑی عقل آتی ہے، ہم بولتے ہیں یار کچھ بھی ہے، ابو نے نا اصولوں سے تو پالنا، کچھ نیم تھے، کچھ پرنسپلز تھے، کچھ اچھی طریقے سے پال گئے۔ جب ہم 45 سال کے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یار بڑی مشقت ہے یار، یہ اولاد کو پالنا بڑا مسئلہ ہے، ابا نے اتنے سارے بچوں کو ہمیں کیسے پال لیا، کس طریقے سے وہ چیزیں لے کے آتے تھے، ہماری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ جب ہم 50 سال کے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ہمارے ابو بہترین انسان تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا، ان کے پاس سارے مسئلوں کا حل تھا، لیکن وہ اپنے تمام تر مسائل اور ان کے حل کے ساتھ انتقال فرما چکے ہوتے ہیں، جا چکے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔
اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور آپ اس سائیکل میں کہیں نہ کہیں گزر رہے ہیں کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ سے اتفاق نہیں ہو رہا، آپ کو ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو ان کا ڈانٹنا برا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر کوئی اسپیشل سیکیورٹی ہے، کوئی بہت زیادہ ویجیلنس کر رہے ہیں، تو یقین جانیے بہت جلد ایک دن آئے گا جس دن آپ بولیں گے کہ ہمارے ابو بہترین انسان تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا۔ کوشش کریں یہ دن آنے سے پہلے ان کی تھوڑی سی قدر کر لیں، تھوڑی سی دعائیں لے لیں، ورنہ تو زندگی چل رہی ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی، کس کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی صاحب۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا اور اپنے ابو تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔